اللہ کے نزدیک امام کون ہے؟ نہ وہ ہمیں نہیں پتا. وہ امام پھر امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی ہیں. شریعت میں اصل میں امام کی ٹرم جو ہے وہ حاکم وقت کے لیے استعمال ہوئی ہے. اسی کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، بشرطے کہ اس امام کی بیعت جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ہو، تلوار کے زور پر بدماشی سے نہ ہو. یزید کو نہیں ہم امام مانتے، ٹھیک ہے نا. وہ مسئلہ نمبر 101 میرا دیکھ لیں. جو واقعی امام تھے، خلیفہ راشد تھے، ان کی آپ نے بیعت کرنی ہے. ورنہ تو آج کل جماعت المسلمین والوں نے بھی اپنا امام کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ جماعت جو چھوڑ دے اس کو بھی مرتد کہتے ہیں. ہمارے عثمان بھائی مرتد ہیں، آپ کو پتہ ہے نا. جی کیونکہ جماعت المسلمین چھوڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہماری حکومت آئے گی تو پہلے ان کو شہادت کے درجے پہ فائز کریں گے. اس لیے عثمان بھائی بھی دعا کرتے ہیں کہ مولوی کی حکومت کرتے نہ آئے. ٹھیک ہے، ان کو مرتد کہتے ہیں وہ، کیونکہ ان کی جماعت چھوڑی ہے. حالانکہ اسلام پہ مرتد وہ ہے جو نبی الاسلام کی جماعت کو چھوڑے. سر آپ کے سارے بزرگوں کی جماعتیں بھی کو چھوڑ دیں نا، وہ اسلام سے مرتد نہیں ہوتا. ایون میں اس سے بڑی بات کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی بھی بیعت کو توڑ دینا، وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. کہا گیا جاہلیت کی موت مرا، کفر کی موت نہیں. ورنہ سعد ابن عبادہ نے تو نہ حضرت ابو بکر کی بیعت کی ہے نہ حضرت عمر کی، بخاری مسلم میں. تو کسی کی جرت ہے کہ سعد ابن عبادہ کو کہ وہ کفر کی موت مر گئے؟ جو 155 اصحاب صفا کا کھانا اس کے گھر سے جاتا رہے، خزرج کا وہ سردار سعد ابن عبادہ. یعنی میں تو کہتا ہوں کہ پوری امت پہ اس کا احسان ہے، جس نے نبی علیہ السلام کے شاگردوں کو پالا ہے اور ان کو اس قابل کیا ہے کہ ان کو فکر معاش سے آزاد کر کے نبی علیہ السلام کا شاگردگی. حضرت ابو ہریرہ، ابو دردہ، یہ لوگ حدیثیں کیوں اتنی بیان کرتے تھے؟ پورا دن حضور کی خدمت میں رہتے تھے، اور ان کی خدمت ابو دردہ کا وہ سعد ابن عبادہ کر رہے ہوتے تھے. اصحاب صفا کو وہ سپورٹ کرتے تھے فائنینشلی. تو کس کی جرت ہے کہ وہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ وہ کفر کی موت مرے؟ ایسا تو نہیں ہے. سیدنا علی نے خود 6 مہینے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی ہے، تو حضرت ابو بکر نے کہیں تو نہیں کہا کہ تم جاہلیت کی موت، کفر کی موت مر رہے ہو. الٹا صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر ان کے گھر گئے اور باقاعدہ رو پڑے اور کہا کہ ہم اہل بیت کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. تو حضرت علی نے کہا کہ ہمیں صرف یہ آپ سے یعنی غم ہے کہ آپ نے خلافت کے مشورے میں اہل بیت کو شامل نہیں کیا. اس پہ حضرت ابو بکر رو پڑے، یعنی مان لیا کہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے، اگرچہ وہ بدنیتی میں مس ہینڈل نہیں ہوا تھا، حالات و واقعات ایسے تھے. وہ شیعہ بھی دوسری طرف غلو کرتے ہیں، وہ ایسا مسئلہ نہیں تھا. پھر حضرت علی کی للہیت دیکھیں، انہوں نے کہا کہ میں بند کمرے میں بیعت نہیں، اعلانیہ بیعت آپ کی کروں گا. ورنہ اگر انہوں نے شرمندگی چھپانی ہوتی تو کہتے ٹھیک ہے حضرت میں بیعت کر لی، باہر جا کے دس دو. اب یہ بہت بڑا ڈیسیژن تھا کہ 6 مہینے ایک بندہ بیعت نہیں کر رہا، اب اس کو پبلکلی آگے کہنا پڑے کہ یار میں بیعت کرتا ہوں. تو لوگوں نے تو کہنا تھلے لگ گئے ہیں نا. لیکن جن لوگوں میں للہیت ہوتی ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، پہلے حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھے، انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور ان کے بیعت نہ کرنے کی وجوہات، ان کے ایکسکیوزز بیان کیے اور ان کو انڈورس کیا. پھر حضرت علی چڑھے ممبر پہ اور انہوں نے حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے، اور اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ اے ابو بکر، اللہ نے جو ہم پر آپ کو فضیلت دیا ہم آپ سے حسد نہیں کرتے. اچھا یہ بتائیے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی سیدنا ابو بکر کی، تو اس کے بعد ان کا کیا مستقبل ہوا ہے؟ کدھر گئے وہ؟ اس کے بعد کوئی ذکر نہیں ان کا ملتا. تو ذکر تو ملتا صحابہ کے حالات پر جو کتابیں نہ، پھر انہوں نے اپنا بال بچہ لیا اور مدینہ سے چلے گئے، شام جا کر نہ آباد ہو گئے. اور پھر انہوں نے حضرت عمر کی بیعت بھی نہیں کی. اب ان کی موت جو ہے نا وہ بھی نزاعی ہو گئی، کیونکہ وہ مردہ پائے گئے نا، صبح شام پیشاب وغیرہ کے لیے نکلے تو پھر وہ کسی نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کنویں میں لاش ملی، وہ بھی سبز ہو گئی تھی، پھول گئی تھی. اب ہم اہل سنت تو کہتے ہیں کہ جنات نے انہیں قتل کیا. یہ اشعار بھی کچھ بیان کرتے ہیں کہ جنات جو تھے انہوں نے کہا ہم نے حضرت کے سردار کو تیر مارا، دل پر جو خطا نہیں کیا. شیعہ کہتے ہیں، انہوں نے لطیفہ بھی بن ابی الحدید نے لکھا نا کہ ایک شخص نے پوچھا ایک شیعہ عالم سے کہ علی نے اپنے حق کے لیے کیوں نہیں حضرت ابو بکر کے زمانہ میں حضرت عمر کے کوئی سوال اٹھایا؟ انہوں نے کہا یار وہ جنوں سے ڈر گیا. کیا کریں، تاریخ میں سب کچھ ہے. سیدہ ام کلثوم بنت علی سیدہ فاطمہ کی اولاد ہی تھی. تو وہ جو میرے پاس ابھی آیا انفارمیشن میں کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی سیدہ فاطمہ کی اولاد تھی، تو وہ 6 ہجری میں کیا پیدا ہو چکی تھی اس وقت جب یہ واقعہ؟ پتہ نہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی ہسٹوریکل نالج نہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عمر کے ساتھ ان کا رشتہ ہوا تھا. ایون شیعہ کی کتابیں بھی اس پر گواہ ہیں.
کہ ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا اور وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے مانگا تھا۔ تو میرا خیال ہے یہ جو حدیث ہے بخاری کی، جس میں بخاری میں تو اشارہ تھا نا، یہ ناسبیوں اور رافضیوں دونوں کے لیے پھکی ہے۔ رافضی تو خود بھی مانتے ہیں اپنی کتابوں میں، جو شیعہ غالی شیعہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بس یہ زبردستی ہو گیا معاملہ، اور پھر مولا علی پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں شیر خدا کے اوپر کہ ان کی بچی تھی علی کی، یہ نعوذ باللہ۔ اور دوسری طرف ناسبیوں کے لیے بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ ان کی شادی حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ ہو، تو وہ حضرت علی کو اہل بیت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کو۔ تو چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو اس میں سیدنا علی کی بھی ایک بہت بڑی شان ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کو اہل بیت رسول کے ساتھ۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ صحابہ کی فضیلت کی جب بات صحابہ کے دوران ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں اہل بیت کہیں پہ کنسیڈر نہیں ہو رہے ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں آپ سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ کیا حضرت ابوبکر یہ جرأت کریں گے کہ میں فاطمہ سے افضل ہوں؟ وہ تو جب فدق کا مسئلہ ہوا ہے، سیدہ فاطمہ آئی ہیں، تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا کہ میں نبی کی بیٹی کو اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ لہٰذا احادیث میں جب صحابہ کرام کے فضائل ڈسکس ہو رہے ہوں تو صحابہ کے فضائل کو اہل بیت کے فضائل سے کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، وہ ایکسکلوڈ ہوتے ہیں۔ اگر صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم حضور کے زمانے میں صحابہ میں اس ترتیب سے فضیلت کرتے تھے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان، اس کے بعد کوئی نہیں، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت علی کو اس لائن میں ڈالے ہوئے، وہ نہیں، اہل بیت کا تو ڈسکشن ہی ڈیفرنٹ ہوتی تھی، وہ تو کسی کھاتے میں ہوتے ہی نہیں تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، میں ناسبیوں کو کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے کیوں نہیں غسل دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ اہل بیت نے دیا ہے غسل، سیدنا علی نے، فضل ابن عباس نے۔ اہل بیت کا سٹیٹس ہوتا ہی کچھ اور تھا۔ یہ تو اب لادہ ہو گیا کہ سنی اگر فضائل اہل بیت کانفرنس تو کرا ہی نہیں سکتے، وہ لکھا ہوتا ہے فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس، اور اس میں اہل بیت کے کئی فضائل نہیں بیان ہوتے ہیں، صحابہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں اور شیعہ کا رد ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ نام کی فضائل اہل بیت کانفرنس ہوتی ہے، فضائل اہل بیت کانفرنس ہو تو پھر فضائل اہل بیت اس طریقے سے بیان ہو رہے ہو۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنے واقعات ملیں گے، حضرت عمر حضرت حسن و حسین کو جو پروٹوکول دیتے تھے وہ اپنے بچوں کو نہیں دیتے تھے۔ وہ کبھی یہ بھی نہیں جرأت کریں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم حسن و حسین سے افضل ہیں، اگرچہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ یہ خود کبھی بات نہیں کریں گے۔ اہل بیت کے ساتھ کو ٹکر کا سوچتا بھی نہیں تھا صحابہ میں سے۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں نا، وہ نبی کے گھر والے تھے، تو یار وہ جب درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب حضرت ابوبکر عمر اور عثمان یہ درود پڑھتے ہوں گے تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یار اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ یہ تو انہوں نے ڈگوسلا شروع کیا نا کہ آل محمد سے مراد امت محمد ہے، نہ، پرانی باتیں، پرانے جھوٹ، پرانے بابے۔ بخاری کھول کے شان نزول پڑھو، اے اللہ کے رسول ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑھیں؟ امت محمدیہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں، اہل بیت کا ذکر ہے۔ آل محمد سے مراد اہل بیت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو کچھ آ رہا ہے، چونکہ آپ ناسبیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو بہت کچھ آ رہا تھا، کریں الٹی، آپ لگائیں ان کو، کریں ساری الٹیاں کر دیں آپ۔ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ابو بکر جو ہیں وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے، ہاں نہیں کریں گے، صحیح ہے، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں، پھر تو کیا ضرورت ہی نہیں، وہ تو ایک ٹاپک لدا ہے نا۔ نہیں تو بات تو ایک ہی وائس میں ورسا آپ بھی کو کر بتا رہا لینا۔ ہوں، ہاں وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو صحابہ سے ایکسکلوڈ کر کے تصور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی تو نہیں کریں گے، حضرت علی تو اور بھی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے، وہ تو کہیں گے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن چلیں آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ جان بوجھ کے پنگا لے رہے ہیں، تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی، ٹھیک ہے،
پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے. تو حضرت ابوبکر حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں. کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تو جرت ہے اس کی یہ کہہ دے؟ اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے 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 لے جاؤ آج. یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آ کے ملو؟ اور ملنے والا بھی آ رہا ہے وہ کہ میں خلیفہ ہوں, پوری امت نے مجھے بیعت کی ہے, مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں. ان کی عاجزی اپنی جگہ ہے, لیکن حضرت علی کا جو ایکٹ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ان کو پتا تھا اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے. وہ پائی سد سکتے نے, انہوں نے گھر دین نازل ہویا ہے. ابو بکر نے دین قبول کیتا ہے نا, علی نے تو گھر دین آیا ہے. اور ساتھ کہا کہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں آنا. اور حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ وہ عمر کے جانے کو ناپسند کرتے تھے حضرت علی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ حضرت عمر شارٹ ٹیمپر ہے اور حضرت بکر دھیمے مزاج کے ہیں. این ممکن ہے کہ کوئی وہ ایسی بات کرے اور معاملہ خراب ہو جائے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت بکر آئے اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ اے ابو بکر, جو اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں, ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کہ آپ کو امت نے چن لیا, لیکن کیا اہل بیت رسول ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس میں شامل کرتے, اس مشورے میں؟ اس بات پہ حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے. کیوں روئے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح آج ناسبی کھڑے ہو کے تو بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں, تو حضرت ابو بکر بھی ایک جواب گاڑ کے بتا دیتے کہ یار علی تجھے نہیں پتا یار کتنی مصیبت تھی, وہ سعد ابن عبادہ نے اپنا وہ لادہ ایک مسئلہ کھول لیا تھا, یہ تھا وہ تھا. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے. آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا, یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں, خون کے آنسو روئے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں, قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا, آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ رو پڑے. جب کسی شخص کو کسی غلطی پہ آر دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے رونا شروع کر دے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس غلطی کو مان رہا ہے. کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی سقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں بھئی حضور کو دفنا لینے دو, پھر ڈسیزن کر لیتے ہیں تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے, ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے, فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں, فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے. یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ. چند لوگوں نے مل کے چن لیا اور بعد میں وہ تو حضرت بکر کی شخصیت بہت بڑی تھی تو اس لیے اتفاق ہو گیا. انصار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے, خود سیدنا ابوبکر مانے, اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی جس طریقے سے خلافت قائم ہوئی اس کو کبھی کوئی دلیل نہ بنائے, وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. آندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جسے خلیفہ چنا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر خود اس کو دلیل کے طور پیش کریں گے ابو بکر کی پلی کبھی نہیں لینی ہے, اس طریقے سے خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے, لیکن وہ چنا گیا, ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. تو جب حضرت بکر رو پڑے تو حضرت علی نے کہا بس ختم. حضرت علی نے بھی اب اس کو کیش نہیں کروایا اس بات کو, کہ ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ اب رونے کا ٹائم ہے, کام پا چڑھے جائے تو رونے پہ ہو. نہیں کہا. حضرت علی چونکہ خاندان نبوت سے تھے اور نبوت کا ایک مزاج ہوتا ہے عفو درگزر, چیزوں کو ویل لیفٹ کرنا. حضرت علی اس سے بھی آگے چلے گئے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا مسجد میں, ورنہ تو وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں, باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو. کافی تھا, لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کی پلی کہیں منافقین یا غیر مسلم نہ لیں کہ یار خاندان نبوت نہیں خلیفہ نہیں چنا ہوا,
کل کو کیسر و کسرا سے لڑائیاں ہونی ہیں تو ابو بکر کے ہاتھ مضبوط ہی نہیں ہوں گے. تو میں اعلانیہ بیعت کر کے نہ بیج کو نہیں کر دوں, جس طرح میں اعلانیہ کرتا ہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کل کو کوئی میری توحید کی باتیں سن کے مجھے وہابی کا تانا نہ دے دے, میں خود ہی اعلان برات کر دیتا ہوں. اسی لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی یہ گالی دے کے میری باتوں کو نہ پھینک دے, میری دلائل کو لے کے چلے. کوئی وہابی تو خود نہیں کہے گا نا میں وہابی, وہ تو کہتے ہیں آج تو ہوگی وہابی وہابی, ٹھیک ہے نا. ہاں جلسوں میں نہیں کہتے, ویسے کہتے ہیں آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں, آپ اہل حدیث کہا کریں. تو پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پہلے حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے لیے تعریفی جملے بولے اور پھر ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی. کیا وجہ بتائی ہوگی انہوں نے کہ علی نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم نے, اب وہ راویوں نے دیکھے وہ تقریر پوری کو نہیں نقل کی, کر دیتے تو آج مسئلہ حل ہو جاتا. ایک جنرل بات کر دی ہے نا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قسم کی تقریر ہوئی ہوگی. وجہ وہی بتائی ہے جس پہ وہ روئے ہیں. تو رونے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اہل بیت کے تھے. اچھا اس حدیث میں الفاظ ہیں جب حضرت علی نے یہ بات کی نا, حضرت ابوبکر روئے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والے مجھے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز ہے. میں آپ کو فضیلت کی بات بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے ظہر کی نماز کے بعد, حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنی بیعت کی اناؤنسمنٹ کی. اور پھر مسلمان خوش ہو گئے حضرت علی سے بھی, جو پہلے نالاں تھے. کیوں نالاں تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی اگر اس معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو حکومت کمزور ہو جائے گی. لیکن افسوس کی بات ہے جب علی کی باری آئی ہے, عبداللہ بن عمر نیوٹرل ہو گئے, سعد ابن ابی وقاص نیوٹرل ہو گئے. اس وقت حضرت علی کا تو ساتھ ان لوگوں نے نہیں دیا, ورنہ تو اس وقت صفین کا فتنہ دبا دیا جاتا نا, تو پھر ایک لانگ ٹائم تک کے لیے خلافت راشدہ چلتی رہتی. ٹھیک ہو گیا, بنو نہ چھیڑا کرو نہ چھیڑا کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے تمہاری یہ حالت تھی کہ تم دعائیں کیا کرتے تھے, یا اللہ آخری نبی کو جلدی جلدی بھیج, ہم ان کے ساتھ مل کے تو کافروں کے خلاف جہاد کریں. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, جب وہی نبی آ گئے جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا. سورۃ الانعام میں آئے گا اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو, کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کے ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے. پھر بھی انہوں نے بغیم بینہم کی وجہ سے, ارج ٹو ڈومینیٹ, زدم زدہ انکار کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین, پس لعنت ہو اللہ کی ایسے کافروں کے اوپر جنہوں نے حق بات قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ وہ آیت ہے سورہ البقرہ کی 89 نمبر آیت جو اکثر ہمارے بریلوی بھائی پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ یہودی بھی نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے, تو وسیلہ جائز ہوتا ہے. ایک گل ہی کچھ اور سی, ٹھیک ہے, وہ مستدل الحاکم میں موجود ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ. تو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ پہلے تو تم اس نبی کے ذریعے سے جنگوں میں فتح مانگا کرتے تھے, مراد یہ کہ کہتے تھے کہ جنگ میں فتح ہوگی جب یہ میرے پیغمبر آئیں گے, اب جب آئے تو انکاری ہو گئے. وسیلہ اور توسل پہ میرا مسئلہ 43 دیکھ لیں, اس میں نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا. اور آپ دیکھیں جو ہدایت یہود و نصارہ کے پاس ریٹن فارم میں تھی انہوں نے انکار کیا, ان کو فائدہ نہیں ہوا, اور جن کے لیے نہیں تھی انہوں نے یہودیوں سے سن کے قبول کر لیا, دنیا کے امام بن گئے. اوس اور خزرج, اوس اور خزرج جنگجو تھے عرب کے, مشرکین عرب کے قبائل. جب بھی یہودیوں سے لڑتے تھے, یہودی چونکہ دنیا دار, دنیا پرست, بزدل, ہمیشہ یہ جنگ میں مار کھاتے تھے. تو یہ کہتے تھے بچو جی اب تو مار رہے ہو نا, جب وہ آخری نبی آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا پہ غلبہ کر لیں گے. تو یہ اوس اور خزرج کے کان پک چکے تھے یہ بات سن سن کے, اور وہ ڈرتے تھے کہ یار ان کا مسیحا کب آئے گا, وہ منجی اور ہادی بن کے, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ آئے تو یہ تو اپنے بابوں کے پیچھے لگ گئے علماء یہود کے. اوس اور خزرج نے یہودیوں سے پہلے ہی انہوں نے کہا یار یہ وہی پیغمبر نہ ہو. حج پہ آئے ہوئے تھے, وہاں دیکھا حضور علیہ السلام خیموں میں دعوت دے رہے ہیں. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے کر ہیں, تم ہی ایمان لے کے ان کو اپنا لیڈر بنا لو, اور سر پھر اللہ نے دنیا کے امام ان کو بنا دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ محنت جس جگہ کر رہے ہیں وہیں پہ رزلٹ نکلے, رزلٹ کہیں اور نکل سکتا ہے. مودودی صاحب کی پوری محنت سب کانٹیننٹ میں ہے, رزلٹ نکل رہا ہے الجزائر کے اندر, مصر کے اندر, افریقہ کے اندر, وہاں ان کو ایز اے ٹیکسٹ بک. اور آج جو مسلمانوں کا سب سے پاپولر لیڈر ہے طیب اردگان, وہ کہتے ہیں میرا روحانی مرشد جو ہے مودودی ہے. تو سر رزلٹ کہیں اور نکلے گا, وہ اللہ کو پتہ رزلٹ کہاں نکالنا ہے, جو قبول کر لے گا. ورنہ
چچا ہوگا ابو لہب ہوگا، اور بلال حبشہ سے آیا ہوا ہے جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے سیدنا بلال. سیدنا عمر کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جس نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو جو محنت کرے گا میرے بھائی اس کو رزلٹ ملے گا. میرے خیال ہے اسی آیت کے اوپر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ یہیں سے اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت جو یہودیوں کے لیے ڈائریکٹلی ہدایت کا سبب تھی، انڈائریکٹلی وہ ان کے لیے جو اوس اور خزرج تھے مشرکین عرب کے قبائل ان کے لیے بنا دی. تو آپ دیکھ لیں سر پھر وہ کیسے اوپر گئے ہیں، نبی علیہ السلام کا کیسا انہوں نے ساتھ دیا ہے. مہاجرین تو میرے بھائی 125 تھے، باقی تو سارے انصار مدینہ تھے. انصار مدینہ اوس اور خزرج تھے. اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن معاذ اور خزرج کے سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. 155 اصحاب صفا جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا، روزانہ ان کا 2 وقت کا کھانا سعد ابن عبادہ کے گھر سے جاتا تھا. پوری امت پہ احسان ہے ان کا. سعد ابن معاذ سب سے وہ جس کو کہتے ہیں نا تیز مزاج کے اور جنگجو آدمی تھے، اور انہی کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. بدر کے اندر، احد کے اندر، خندق پہ ان کو آپ کو پتہ تیر لگا، بخاری مسلم میں آتا ہے. تو انہوں نے وہاں دعا کی کہ اے اللہ اگر اب مشرکین عرب حضور پہ حملہ نہیں کرنے والے اور حضور کو غلبہ ہی نصیب ہوگا تو اسی زخم کو جاری کر دے اور مجھے اسی سے شہید کر دے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا زخم تھا، وہ جاری ہوا، رگ ان کی اتنا خون نکل گیا کہ وہ پھر شہید ہو گئے. کیونکہ اس وقت میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ اب تم مشرکین عرب پہ حملہ کرو گے. خندق کے بعد ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور یہی دیکھیں صلح حدیبیہ ہوئی اس کے بعد، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو وہ دنیا سے یعنی اپنی ایفرٹ پٹ کر کے چلے گئے. بعد کے لوگوں نے اس کا اجر ضرور دنیا میں کھایا، لیکن اللہ کے حضور ان کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. کتنے سردار آئے مر گئے، کون ذکر کرتا ہے؟ اپنی اولاد بھی ذکر نہیں کرتی. آج ہم ذکر کرتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے ان کے لیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کنٹریبیوٹ کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، اور دوسری طرف وہ یزید کی بیعت توڑنے کو جو ہے نا وہ منع کرتے رہے کہ اس کی بیعت نہ توڑو. تو اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت کریے کیا. وہ یار یہ ٹاپک چھوڑتے ہیں، اب ختم کریں ان چیزوں کو. غلط کیا ہے. المستدرک الحاکم میں موجود ہے، مجموع الزوائد میں بھی ہے. میرے 5B ریسرچ پیپر میں نے ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر آخری عمر میں افسوس کرتے تھے کہ میں نے باغیوں کے خلاف مولا علی کے ساتھ مل کے قتال کیوں نہیں کیا. تو جو قرآن پاک میں حکم ہے سورہ حجرات میں کہ اگر کوئی گروہ باغی ہو اس کے خلاف قتال کرو. پھر سورہ نساء کے اندر بھی آیا، یہ تو حجرات میں تھا، سورہ نساء میں آیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی خلیفہ وقت کی اطاعت کرو. عبداللہ بن عمر اس وقت تو یعنی نیوٹرل رہے، غیر جانبدار. اس کا نقصان پھر بعد میں اٹھایا. اور آپ دیکھ لیں آل امیہ نے قتل کروایا عبداللہ بن عمر کو. صحیح بخاری میں آتا ہے نا، حجاج ابن یوسف آیا تو کہا مجھے پتہ چل جائے آپ کا قاتل کون ہے. تو انہوں نے پھر توریتاً بات کی. انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دے دی ہوئی ہے، کیونکہ اسی نے کسی کو پیسے دیے تھے، وہ زہر آلود نیزہ جو ہے نا پاؤں میں مروا دیا تھا. اور بیچ میں سے اس کو غم یہ تھا کہ امیر حاج عبداللہ بن عمر ہوتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر آل امیہ جو ہے نا وہ حضرت عمر سے دبی ہوئی تھی نا، کیونکہ شام اور رومن امپائر اور پرشین امپائر حضرت عمر کے سے گری ہوئی تھی. اس لیے جو بھی آل امیہ کا خلیفہ آتا تھا، چاہے مروان یا عبد الملک بن مروان، وہ کوشش یہی کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے حج کے مسائل پوچھ کے چلیں. حجاز کا گورنر جو حجاج بن یوسف تھا، اس کو بڑی تھی، تو 74 ہجری میں پھر شہید کر دیا نا، اسی زخم میں شہید ہوئے. تو عبداللہ بن عمر بعد میں افسوس کرتے تھے. رہا حضرت حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے، تو یہ بھی ان کی اجتہادی غلطی ہے. یہ صحیح ہے کہ جب وہ واقعہ حرہ کے بعد بیعت توڑ دی مدینہ کے لوگوں نے، سر انہوں نے 5B ریسرچ پیپر پڑھ کے نہیں تھی توڑی، وہ بھی صحابہ اور تابعین ہی تھے جنہوں نے توڑی تھی. تو یہ روکتے تھے جو حضرت عبداللہ ابن عمر. تو ان کے موقف یعنی اس مسئلے میں غلط ہے، دوسرے لوگوں کا صحیح ہے. جب اختلاف ہوگا تو ہم دیکھیں گے دوسرے کی رائے کیا ہے. یزید کی بیعت انہوں نے فتنے سے بچنے کے لیے کر لی تھی، اور اس میں انہوں نے بڑے کنٹرول الفاظ ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر بیعت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، باقی ان کو آل امیہ کی خرابیاں تو اینڈ پہ سمجھ آ گئی تھی، لیکن اس وقت تک یعنی پانی سر سے گزر چکا تھا. لیکن شکر ہے انہوں نے یہ بات کر دی، آج ہم پیش تو کر سک رہے ہیں نا. میں نے پمفلٹ میں بھی ڈال دی ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ حضرت علی کا ساتھ اس وقت دیا جاتا تو امت جو غلط ٹریک پہ چڑھ گئی وہ واپس آ سکتی تھی.
اس کا مطلب ہے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کا ویژن بہت زیادہ تھا. پھر عبداللہ بن عمر کی نیچر بھی پیسو تھی, وہ بھی میں نے اس میں حدیث ڈالی ہے کہ عبداللہ بن عمر سے آ کے کوئی بندہ حدیث بیان کرتا ہے کہ میں نے ابن مسعود سے حدیث سنی ہے کہ جو شخص برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے, لیکن یہ ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو عبداللہ بن عمر نے حدیث ماننے سے انکار کر دیا. ان کی پیسو نیچر تھی, وہ کہتے تھے کہ نہیں برائی کو خیر ہے, آپ انڈر پروٹیسٹ رہیں. پھر وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پتہ چلا کہ عبداللہ بن مسعود وہاں آئے ہوئے تھے, تو عبداللہ بن عمر ان کی زیارت کے لیے چلے گئے اور وہ تابعی بھی ساتھ تھا. اس تابعی نو وچوں وٹ سی کہ عبداللہ بن عمر میری حدیث منی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کیا کیا, عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچ کے نا دوبارہ حدیث ریپیٹ کی کہ حضرت آپ سے ہی میں نے یہ سنی تھی. انہوں نے کہا ہاں میں نے سنی تھی. پھر عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے. اس کا مطلب ہے عبداللہ بن عمر پوری زندگی حکمرانوں کے خلاف خروج کو غلط سمجھتے رہے. یہ حدیث ان کو پتہ ہی نہیں تھی کہ ہاتھ سے روکنا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اس دن ان کو سمجھ آئی کہ حضرت حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ اعلیٰ ترین درجہ تھا. تو میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے ان کا موقف غلط تھا. اور پیسو نیچر یہاں تک ہے, بخاری میں جو حدیث ہے 4108, جب حضرت معاویہ خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کی طرف ہی کنایا کر رہے ہیں کہ میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, تو بعد میں تابعی کہتا ہے نا آپ نے معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا. انہوں نے کہا میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھول کے اٹھوں اور میں اسے کہوں کہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے حالت کفر میں تم لوگوں سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم باپ بیٹا کافر تھے. پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہوا. آگے تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے فتنے سے بھی بچ گئے اور خون ریزی سے بھی بچ گئے. انہوں نے بھی کہا کہ بالکل ایسا سے تو سر حسین تے نہیں سی کر سکتا, حسین تے وارث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ پھر مودودی صاحب والی بات یاد آ جاتی ہے, بڑی زبردست بات کی. لوگوں نے پوچھا کہ جی جب سب لوگوں نے بیعت کر دی تھی حسین نے کیوں نہیں بیعت کی, تو مودودی صاحب نے کی جب حسین نے بیعت نہیں تھی کی باقیوں نے کیوں کر لی. یہ ہے بات, کیونکہ آل رسول تو وہ ہیں, اس مسند پہ تو وہ ہیں. اور یہ جو کچھ دفاع کرتے پھر ہیں, میں نے ان کو ایک بہت بڑی پھکی دی ہوئی ہے مسئلہ 61 میں. یہ آپ میری بات گولڈن کوٹ یاد رکھیں, ان سے صرف یہ پوچھیں اسلام میں کسی شخص کی بلندی کا معیار تقوی ہے یا اس کی رشتہ داری ہے؟ تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عشرہ مبشرہ کے فضائل ہمیں پتہ ہے اور ان کے کارنامے بھی پتہ ہے. ہر ایک بندے نے کارنامہ کیا ہوا ہے, کسی نے احد میں کیا, کسی نے خیبر میں کیا, کسی نے خندق میں کیا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام نے کون سا کارنامہ کیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت 5 سال ان کی عمر تھی, کون سی جنگ انہوں نے لڑی ہے؟ کوئی نہیں. تو پھر ان کو اتنا بڑا ٹائٹل کیوں مل گیا؟ ان کی زندگی میں کون سا ایسا کارنامہ ہے؟ کیا ان کا باپ بہت اونچی یعنی شان رکھتے تھے اور ماں بہت یہ نسبت ہے؟ نہیں. انہوں نے سر وہ کارنامہ کیا ہے کہ جب سب کے سب لوگ پیسے موڈ میں جا چکے تھے, انہوں نے اس وقت اعلان حق بلند کیا ہے اور قیامت تک کے لیے جو مولانا اسحاق صاحب فرماتے تھے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ لیا ہے کہ اس چیز کو نہ دیکھنا کثرت کس طرف ہے, یہ دیکھنا سچائی کیا ہے. آج بھی جب تھوڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار کیا ہوا, حضرت حسین بھی تو تھوڑے لوگ تھے نا, زیادہ کا مطلب حق پہ ہونا تو نہیں. یہ اختلافی نوٹ جو ان کا لکھنا ہے نا, یہی وجہ ابن حجر اسقلانی بھی جب حکمرانوں کے خلاف خروج کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں نا فتح الباری میں, تو وہ کہتے ہیں کبھی اس میں حضرت حسین کے خروج کو نہ لیا جائے. وہ جو کچھ تھا وہ اعلیٰ ترین درجہ وہی کرنا چاہیے تھا. اور یزید کی بیعت تو ہوئی بھی تلوار کے زور پہ ہے. بخاری میں موجود ہے کہ اگر تلوار کے زور پہ زبردستی کسی کو حاکم بناؤ گے, حضرت عمر کا قول ہے, میں نے بیان کیا مسئلہ 101 میں, تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر تو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر حکمران بنایا جائے وہ حکمران ہی نہیں ہے. صحیح بخاری میں نے پوری حدیث لکھی ہوئی ہے, اور اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کا خروج حکمران کے خلاف نہیں تھا. ان کے نزدیک یزید کی بیعت اسٹیبلش نہیں تھی, وہ تو گن پوائنٹ پہ کروائی گئی ہے نا سر. وہ مسئلہ 101 دیکھ لیں اور سر 5 بیر سچ پیپر پڑھ لیں, ٹھیک ہو گیا.